السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کی آواز ہے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کشمیری ڈائسپورا، رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ ہندوستان قابض ہے کشمیر پر، اور کشمیر کے مظلوم مجبور لوگوں پر نہ صرف ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے، بلکہ وہاں پر اتنا ظلم کر رہا ہے، اتنے سالوں سے ظلم کر رہا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، اور تمام عالمی برادری اس کے اوپر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ میں میجر جنرل جاوید اسلم طاہر سے ریکویسٹ کروں گا سر کہ آپ اوپننگ ریمارکس دیں، تاکہ اس کے بعد پھر آگے کی جانب چلتے ہیں۔ جو لوگ مجھے ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، جو مائک پر آ کر سوال کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں درخواست یہ کروں گا کہ اپنا سوال جو ہے وہ اس کو بریف رکھیے گا، تاکہ زیادہ سے زیادہ جنرل صاحب کی گفتگو سے ہم جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکیں۔ تھینک یو سر، اوور ٹو یو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو مسعود شریف چودھری صاحب۔ آئی ایم ویری گریٹفل، بہت شکر گزار ہوں ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کا کہ آپ نے مجھے مدعو کیا۔ فرینکلی اسپیکنگ، دل سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کشمیر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہماری جو ہے ایک پیوٹ رہا ہے، ہماری جو ہر زندگی میں، ہماری سروس میں، اور میں یہاں تک کہوں گا کہ ہماری اولاد میں بھی۔ الحمدللہ میرا ایک بیٹا جو ہے وہ فوج میں ہے، اور وہ جب بچہ تھا تو اس وقت اس کے دل میں جو ہے کشمیر کو آزاد کرانے کی ایک خواہش تھی۔ اور مجھے ابھی تک یاد آ رہا ہے، میں آرمی ایویشن بیس ملتان کمانڈ کر رہا تھا، اور 6 سپٹمبر تھا، اور ہم نے اپنے کوبرا ہیلی کاپٹرز اور باقی ہیلی کاپٹرز ڈسپلے کے لیے رکھے ہوئے تھے، اور یہ بچہ جو ہے یہ ہی واز ہارڈلی اباؤٹ 10 ایئرز۔ تو یہ ان کو میں بچوں کو لے کے گیا ڈسپلے دکھانے کے لیے، تو یہ کوبرا پہ کھڑا ہو کے کہتا ہے، پاپا میں جب بڑا ہوں گا تو میں یہ جہاز لے کے جاؤں گا، اور میں کشمیر میں جو ہے جتنے بھی انڈینز ہیں ان کو تباہ کروں گا، اور انشاءاللہ کشمیر کو ہم آزاد کریں گے۔ الحمدللہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت وقت گزر چکا ایکچولی۔ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ یو این ریزولوشن جو ہے وہ یو این چارٹر پہ پچھلے جتنی بھی مطلب آپ کیلکولیشن کر لینا 74-75 ایئرز ہو چکے ہیں۔ آئی تھنک دس از دی اولڈسٹ ایشو آن دی ایجنڈا آف یو این، لیکن ابھی تک اس کی شنید نہیں ہوئی، اور وہ جو ہے ہم نے وہ کچھ اچیو نہیں کیا جو کہ ہمیں کرنا چاہیے تھا، یا آئی وڈ پٹ اٹ لائک دس کہ ورلڈ کمیونٹی نے اس کا اتنا ادراک نہیں کیا۔ اس سے بے شمار وجوہات ہو سکتی ہیں، ہماری بھی کمزوریاں ہو سکتی ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مے بی انڈیا جو ہے وہ یو این میں بیکاز آف اے بگر کنٹری انفلوئنس کرتا رہا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سپر پاورز کا وہ انٹرسٹ یہاں نہیں رہا جو کہ کسی اور جگہ پہ اگر اسی طرح کا کوئی مسئلہ ہوتا تو وہاں ہوتا۔ بٹ آئی تھنک وٹ ایور دا کیس میں بی، ہمیں یہ تو پتا ہے کہ کشمیر پاکستان کی شارک ہے، یعنی اگر آپ کی شارک کسی نے پکڑی ہوئی ہو تو آپ کیا سمجھیں گے؟ باقی جسم جو ہے وہ کیا پھول پھل سکتا ہے؟ کیا وہ زندہ رہ سکتا ہے؟ نہیں رہ سکتا۔ تو ہمیں اس مسئلے کو اس نظریے سے دیکھنا ہے کہ ہمارا سروائیول، ہماری زندگی جو ہے وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہے۔ سو اگر ہم یہ ذہن میں یہ رکھ لیں تو پھر اب کام آسان ہو جاتا ہے ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ میرے اپنے خیال میں جو 2-3 چیزیں آ رہی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ہمیں ہر محاذ پہ لڑنا ہے۔ ہم نے ملٹی فرنٹس پہ اور ملٹی پرونگز پہ ہم نے اس پہ کام کرنا ہے۔
اندرونی فرنٹ بڑا امپورٹنٹ. جب تک کہ آپ اپنی قوم کو تیار نہیں کریں گے مینٹلی اینڈ فزیکلی تو یہ بات نہیں بنے گی. ہمارے جو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے اس کو دیکھیں, اس میں دراڑیں نہیں ہونی چاہیے. جب کشمیر کی بات ہو تو سب اکٹھے ہو جائیں, یک زبان ہو جائیں, تیار ہو جائیں. ہمارے جو یوتھ ہے وہ اسکول میں ہے, کالجز میں ہے, یا امپلائڈ ہیں, کام کر رہے ہیں, جو کچھ بھی کر رہے ہیں, کشمیر جو ہے ان کی پرائرٹی 1 ہونا چاہیے. بیکاز اگر کشمیر نہیں تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ پاکستان جو ہے وہ بھی نہیں. میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جب ہمارا جو سلوگن ہے, جو ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان, نہیں, کشمیر پاکستان ہے, بنے گا نہیں. ہم نے ابھی اس کو لینا ہے. میں بڑا مختصراً بات کرنا چاہ رہا ہوں. ایک تو آپ کا سبجیکٹ بھی ہے رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز. رائٹس ہمارا رائٹ ہے, اور کشمیریز کا رائٹ ہے کہ وہ ان کا سیلف ڈٹرمنیشن پلیبسٹ ان کا رائٹ ہے. اور یہ رائٹ جو ہے انہیں سلامتی یونائٹڈ نیشن نے دیا. اور ساتھ ہی آج کے دور میں یہ رائٹ ہیومن رائٹس کے نظریے سے بھی اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ دے شوڈ بی ٹریٹڈ ایز ہیومن بینگس. ایٹ لیسٹ جو منیمم ایک ہیومینٹی کی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو ان کو دینی چاہیے. انفارچونیٹلی اب دیکھ رہے جو 5 اگست 2020 میں جب لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا, اس وقت سے لے کے دے آر ان دا اسٹیٹ آف لاک ڈاؤن. اب آپ امیجن کریں کہ جہاں 9-10 لاکھ کی فوج ہے اور وہ عوام کو بندوق کی نوک پہ سامنے کر کے تو ان کو کر رہی ہو, سبجوگیٹ کر رہی ہو, تو وہاں کس قسم کا فریڈم ہے, کس قسم کی زندگی ہے. اور مطلب یہ ہے کہ اس ماڈرن دور میں جہاں ویسٹ میں جب کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے تو ہیومن رائٹس جو ہے نا وہ ساری آرگنائزیشن جو ہے ایکٹیو ہو جاتی ہیں. بٹ انفارچونیٹلی کشمیر پہ کوئی بات نہیں کرتا. آئی تھنک ابھی ٹائم آ گیا ہے اور انوائرمنٹ بھی ایسے کریٹ ہو رہے ہیں. میں تو اگر ویری بریفلی میں اگر کہوں تو اٹ از اے ٹائم کہ ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے, ایک ڈیسیژن لینی ہے. اور وہ اس لیے بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ابھی لک ایٹ دی انوائرمنٹ اراؤنڈ انڈیا, لک ایٹ چائنا, لداخ پہ آ چکا ہے, چکن نیک پہ آ چکا ہے. انٹرنلی انڈیا از بیکمنگ ویک بائی دا ڈے. دیر آر ریزسٹنس موومنٹس گوئنگ آن, اور آزادی کی صدائیں بھی بلند ہو رہی ہیں, خالصتان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اور ابھی جو ریسنٹ یوکرین رشیا کانفلکٹ ہے اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ رشیا از ناٹ ٹو ہیپی ود دی انڈینس, نیدر دی امیرکنز آر ٹو ہیپی ود دا انڈینس. سو اگر ڈپلومیٹکلی بھی دیکھا جائے اور ملیٹریلی بھی دیکھا جائے تو ہمیں تیار ہونا ہے, اور ہمیں مینٹلی, موٹیویشنلی اینڈ فزیکلی تیار ہونے کی ضرورت ہے. بیکاز باتیں تو بہت ہو چکی ہیں, ابھی کوئی عملی کام کرنے کی ضرورت ہے. عملی کام سے میرے مراد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک دم سے بندوق اٹھا کے تو آپ اس پہ حملہ کر دیں, یہ بات نہیں ہے. ایک ہولسم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے ایٹ دا نیشنل لیول. ایک ہولسم اسٹریٹجی کی ضرورت ہے جس میں کہ ڈپلومیسی, اور وہ ڈپلومیسی بھی ایگریسو ڈپلومیسی ہونی چاہیے. بیکاز اگر دنیا کے باقی کونوں میں اگر اس قسم کی کوئی بات ہوتی ہے تو پوری دنیا جو ہے سارے سپر پاورز اینڈ بگ پاورز
they get together and they try and resolve that. ایسٹ تیمور کو دیکھ لیں کس طریقے سے جلدی سے انہوں نے اس کو حل کیا. تو اس پہ جو ہے ایز فار ایز یو این از کنسرن ڈبل سٹینڈرڈز نہیں ہونے چاہیے. یو این بنی اس لیے تھی کہ وہ ہر ملک کے ساتھ انصاف کے ساتھ جو ہے اس کے ساتھ ٹریٹ کرے گی, لیکن انفارچونیٹلی دیٹ از ناٹ ہیپننگ. سو دیئرفور ہمیں جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمیں ڈپلومیٹکلی اپنے آپ کو اگریسو کرنا ہے. ہمیں اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے, تیار کرنا ہے, مینٹلی تیار کرنا ہے فار اینی ایونچویلٹی. جب ٹائم آئے تو پھر وی شوڈ ناٹ بی لوکنگ بیکورڈس, دین وی شوڈ بی گوئنگ اہیڈ اینڈ ڈوئنگ سم تھنگ for liberation of Kashmir. So what I say is that ایک تو یہ ڈپلومیسی ہو گئی, ایک اپنا پریپیئرنیس ہوگی, موٹیویشن ہوگی, اپنے انٹرنلی اپنے لوگوں کو تیار کرنا ہے. اور دوسرا جو ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہاں اپنا جو ریزسٹنس ہے, جو ڈومیسٹک ریزسٹنس ہے ان دا آکوپائڈ کشمیر, وہ الحمدللہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اینڈ ابھی جو حالات ہیں وہ پرانے حالات نہیں ہیں کہ جب دے ور ویری پیسو. الحمدللہ دے ور ویری ایکٹیو بیکاز obviously ایٹ لیسٹ 2 جنریشنز جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اس کانفلکٹ میں. تو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ڈو آور ہوم ورک first. At the national level, we must have a strategy which should encompass all these things and then move forward. So thank you very much for patient hearing. Any questions or anything that somebody wants to discuss, most welcome. سر تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ خیر. میک صاحب آپ کو میری آواز موصول ہو رہی ہے؟ جی السلام علیکم. میجر جنرل صاحب جاوید اسلم صاحب, السلام علیکم سر. سر تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ان دس اسپیس, اور السلام علیکم ٹو ایوری بڈی. جی سر تھینک یو. سر ماشاء اللہ بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے. میں گو کہ آپ کی بات کے درمیان میں میں نے اسپیس جوائن کی, لیکن ماشاء اللہ جتنی آپ نے بات کی میں اس سے بالکل 110% ایگری کرتا ہوں. لیکن میرا سوال ایک آپ سے یہاں پر یہ ہے کہ سر کشمیر کوز کے ساتھ ہم لوگ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, یا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ خاص طور پہ آپ نے یوکرین کی جو بات ابھی کی, اس حوالے سے میں اس کو لنک اپ کروں گا ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ جو ہمارے ڈائسپورا میں لوگ رہتے ہیں وہ اس اویئرنیس کو, اس آواز کو رشیا اور یوکرین کے جو کانفلکٹس ہیں اس کے ساتھ لنک اپ کر کے کشمیر کے حوالے سے ہم اس کو کس طرح سے اجاگر کر سکتے ہیں, فرسٹ تھنگ. اور اسی کا ذیلی سوال آپ سمجھ لیجئے یا کوما ڈال کے سمجھ لیجئے کہ اگلا سوال چھوٹا سا یہ بنتا ہے کہ سر جبکہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ بھی ریسنٹلی رشیا کا دورہ کیا اور وہاں پہ بھی کشمیر کی اہمیت کو اجاگر کیا, تو ہم بحیثیت پاکستانی اور کشمیری جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں, اور وہ تمام پاکستانی جو ڈائسپورا میں ہیں, وہ اس وزٹ کو ود ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ آف دا رشیا اینڈ یوکرین وار, اس میں سے کس طرح سے ہم, اور اسپیشلی کوٹ اینڈ کوٹ دا ویسٹرن ہپوکریسی جو ہے اس کے تناظر میں ہم اس کو کس طرح سے لنک اپ کر سکتے ہیں, اور ایک یوزفل بیانیہ جو ہے وہ کس طرح سے پروجیکٹ کر سکتے ہیں. دس از ایکچولی آئی وانٹ ٹو ہیئر فرام یو کہ اس میں سے تاکہ ہم کچھ اپنے فائدے کی چیز نکال سکیں سر. فرسٹ کوشچن فرسٹ, ایز اے میٹر آف فیکٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب اس قسم کا کوئی بھی ایشو کانفلکٹ جب بھی ہوتا ہے, when it is affecting the West, تو you see a very quick reaction and a very quick response from everywhere. And unfortunately کشمیر جو ہے وہ جیسے I've said کہ اتنے
عرصے سے جو ہے وہ بیک برنر پہ ہے and nobody is really pushed about it. So therefore کسی زمانے میں if you remember I think it was probably General Ziaul Haq period or maybe Musharraf period, I don't remember, کہ جب کشمیر پہ بات ہوتی تھی وار بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان تو نیوکلیر ایسپیکٹ جو ہے وہ بڑی سامنے ہائی لائٹ ہو جاتی تھی کہ جی نیوکلیر دونوں بوتھ کنٹریز آر نیوکلیر پاورز اینڈ دیئرفور وار جو ہے وہ تھوڑا سا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ تھوڑا سا اس پہ اب یہاں آپ دیکھیں کہ یوکرین میں ویسٹ نے یو ایس نے ان کو ایشورنس دی تھی کہ جی دے ول سپورٹ دیم نیٹو ول کم اینڈ if there is any threat from Russia but now you see Ukrainians are high and dry. Unfortunately the West has not responded that way جو کہ کرنا چاہیے. سو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ now Ukraine has really realized کہ why they shed away their nuclear weapons and everything and why did they cooperate with the West and the US and listen to them کہ جی NATO will come and help them. ابھی بات جو ہے نا وہ اب اس سے میرا جو کنکلوژن ہے what I draw is کہ ہمیں we have to look at our own national interests. And I think in this visit of Prime Minister in Russia, I think he has very amply highlighted کہ جی ہمارے یہ انٹرسٹ ہیں اور یہ probably میرا خیال ہے شاید although سارے جو head of states ہوتے ہیں وہ اسی چیز پہ فوکس کرتے ہیں but I think this time it has been amply highlighted کہ Pakistan is going to stand by its own national interests and we are not going to support or sort of waste our energies on somebody else's interest or wars. So ایک تو یہ لیسن جو اس سے مجھے لگتا ہے وہ سامنے آ گیا and I think Ukrainians have very amply understood and must have learned this lesson. As you said, کشمیر کے بارے میں جو ہے وہ وہی سٹانس اب سامنے آ جاتا ہے کہ ہمیں خود کرنا ہے. ہم نے یو این کو جو ہے نا شیک کرنا ہے. وہ کس طرح کرنا ہے؟ what should be the strategy, methodology کیا ہوگی؟ I mean this is up to the government and باقی جو ان کے think tanks ہیں اور دوسرے جو ادارے ہیں they've got institutions who can frame a strategy or something like that. But دیکھیں unless and until ہم UN لیول پہ ریجنل لیول پہ ڈومیسٹک لیول پہ ہم اگریسو نہیں ہوں گے کام نہیں چلے گا. وی ہیو بین ویری پیسو. جب وہ 5 فروری آتا ہے تو ہم بس کشمیر ڈے بنا لیتے ہیں تو مطلب تھوڑا سا پروسیشن وغیرہ کر لیا جھنڈے لگا دیے اینڈ دیٹس اٹ. پورا سال پھر اس طرح بیٹھے رہتے ہیں. It has to be an ongoing thing, اور it has to be done very aggressively. اور جب بھی ہمیں کوئی اس طرح کی اپرچونٹی ملتی ہے like I just hinted at Chinese جو ہے deployments next to the Indian chicken neck and other places. تو وہ بھی ایک پوائنٹر ہے کہ آن گراؤنڈ بھی ایسی سچویشن ہے کہ ہمیں اگریسو ہونا ہے اور ہمیں ایک اسٹریٹجی بنانی ہے کہ ہم کس طریقے سے اس کو حاصل کر سکیں. If I have answered your question. Thank you sir, thank you very much. مارخور نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. مارخور
آپ کی طرف جانے سے پہلے میں سر سے بالکل ایک مختصر سا سوال جو کہ میں بہت سارے ہمارے جو بڑے ہیں جو ریپرزینٹ کر رہے ہیں آرمی کو یا سرو کر چکے ہیں، سو ڈیفینیٹلی آپ کی سر جو انالیسز ہے وہ ہمارے لیے بڑا اہمیت کا حامل اس لیے بھی ہے کہ ہم آپ کی باتیں سن کر اس سے بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ اپنے لیے اور اسپیسیز میں دیگر اس نیریٹو کو جو اسٹیٹ کا نیریٹو ہے اس کو پروجیکٹ کرنے کے لیے اس میں سے ہم پوائنٹس نکالتے ہیں. تو میری ایز فار ایز مائی سیلف از کنسرنڈ آئی ڈو آسک دیز کائنڈ آف کوسچن سو دیٹ جو ہمارے نیچے لسنرز بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس چیز کو سوچیں اور اس میں سے کچھ نئے کوسچنس اور کچھ نئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ڈیولپ کریں تاکہ ہم سبھی ایک پیج پر ہوں. تو سر میرا چھوٹا سا مختصر سا سوال آپ سے یہ ہے سر کہ میں یہ بیسڈ آن یور پیور انالیسز اور اس میں ضروری نہیں کہ آپ کوئی انفارمیشن کہیں کی کوٹ کریں بٹ آپ نے چونکہ سرو کیا تو آپ کی جو ایک ریڈنگ ہے جو آپ پلس دیکھ رہے ہیں فرسٹ آف آل آپ کو کیا لگتا ہے کہ سر آنے والے دنوں میں کشمیر کاز کو لے کر جو اس ریجن کے اندر کچھ انڈکلیئرڈ بلاکس بن رہے ہیں یا بن چکے ہیں میں کہوں گا کیا وہ کشمیر کاز پر پاکستان کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کریں گے the way ایکچولی پاکستان از تھنکنگ ٹورڈز them تاکہ ہم ان کے انٹرسٹ کو کہیں نہ کہیں پروٹیکٹ کریں؟ You said it. The last sentence that you said, I think that is it. دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کا قبلہ درست ہے نا تو پھر بات سمپل ہو جاتی ہے. As I said earlier, if you are keeping your national interest right in front of yours, جب آپ کسی بھی ملک سے بات چیت کرتے even if you're talking to China or to Russia or to Iran or any of your friendly country or to Saudi Arabia, if your national interests are in front of you, پھر مسئلہ جو ہے وہ حل مشکل نہیں ہوتا میرے اپنے خیال میں. اب ایک اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، میرا اپنا یہ انالیسس ہے کہ now this Asia, this big land mass and large number of countries, Asia, یہ سینچری جو ہے نا یہ ایشین سینچری ہے. They will be diminishing powers in the West. US کو آپ نے already دیکھ لیا، افغانستان میں دیکھ لیا، اور یوکرین کے حالیہ جو کانفلکٹ ہے رشیا کے ساتھ اس میں بھی دیکھ لیا. سو اس سے یو کین ڈرا یور کنکلوژن دیٹ اٹ از اے فیڈنگ. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کل فیڈ ہو جائے گی، بٹ اٹ از اے فیڈنگ پاور. ویسٹ کو آپ نے دیکھ لیا، اٹ از اے فیڈنگ پاور. یہ ریجن جو ہے اٹ از این اپ کمنگ ریجن، اینڈ واٹ آئی سی از that this is Asia, the greater Asia is the future of this world, at least for this century. Having said that, I would say that ہماری دوستی جس کے ساتھ بھی ہوگی، ہمارے اپنے نیشنل انٹرسٹ اس کو ہمارے سامنے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، تو یس آئی وڈ سے کہ جب آپ جیسے پرائم منسٹر نے رشیا جا کے بات کی ہے کشمیر پہ، they will also be thinking کہ بھئی اتنا پرانا یہ مسئلہ ہے کیوں نہیں حل ہوا and how can they help out. So we have to watch out on these accounts کہ ہماری دوستی جو ہے ان ممالک سے ٹھیک ہے، بائیلیٹرل ہے، اکنامیکل ہے، اسٹریٹیجک ہے، ملٹری ہے، سارا کچھ ہے، لیکن ہمارے جو اپنے کور انٹرسٹ ہیں ان پہ جو ہے ہمیں اسی اگریسونیس کے ساتھ کام کرنا ہے اور انہیں باور کرانا ہے. بیکاز دے آلسو انڈرسٹینڈ، بیکاز یہ کوئی آج کا مسئلہ تو نہیں ہے، پرانا مسئلہ ہے. اینڈ دے آلسو انڈرسٹینڈ کہ اس کی وجہ سے ہماری انرجیز جو ہیں وہ ڈیسیپیٹ ہوتی چلی جاتی. سو آئی وڈ سے کہ ہمارے the new block which is coming up, one that اس میں جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے it is a cohesive block. اٹ از ناٹ کہ جی امریکہ جو ہے وہ 5000 کلومیٹر دور ہے، اور دس از اے کوہیسو بلاک اینڈ اٹ ہیز ٹینیسٹی اینڈ کیپیسٹی ٹو انڈیور فار اے لانگر ٹائم.
So, as you already had said in your last sentence, کہ ہمیں اپنے انٹرسٹ کو دیکھنا ہے اور اپنے دوستوں کو نیو بلاکس میں اس کا پرچار کرنا ہے اگریسولی. تھینک یو. تھینک یو سر ویری مچ. میری ریکویسٹ ہوگی جتنے بھی لسنرز نیچے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے، اور جتنے معزز ہمارے ریسپیکٹیبل جتنے بھی اسپیکرز ہیں، کائنڈلی ریڈیو ریزسٹنس کا جو آفیشیل آئی ڈی ہے اس کو کائنڈلی فالو کیجیے، اور اپنی ٹائم لائن پر جو ہے اسپیس کو شیئر کیجیے. اور ڈسکلیمر یہ ہے کہ ہم سب جو بات کر رہے ہیں کشمیر کاز کے لیے، کشمیر ریزسٹنس جو ہے ریڈیو ریزسٹنس کشمیر ہے، اس میں ہم کشمیر کی ریزسٹنس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. وہ موٹیویشنل چیزیں، وہ تمام سٹوریز جو ہیں، اور وہ تمام پالیسیز کے جو ہم سائبر اسپیسز کے اوپر ڈسکس کر سکتے ہیں اور اس موومنٹ میں جان بھر سکتے ہیں اور اس میں روح پھونک سکتے ہیں. ہمارے ساتھ میجر جنرل جناب جاوید اسلم صاحب بھی موجود ہیں. اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے ان سے ریلیٹڈ ٹو دا کشمیر کاز یا کرنٹ سینیریو ود ریسپیکٹ ٹو دا کشمیر کاز، تو پلیز اس حوالے سے آپ اپنے کوشچن ضرور کیجیے گا، اسپیس کو شیئر کیجیے گا اور ہوسٹ کو ضرور فالو کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. جی مارخور، اوور ٹو یو. السلام علیکم اسپیکرز کو، میجر جنرل جوید صاحب کو. میں نے ایک چھوٹا سا کالم لکھا تھا، تو میں اس لیے میرا کبھی موقع نہیں ملا کیونکہ میں اتنا اچھا اسپیکر نہیں ہوں، تو ابھی پینٹنگ کے لیے پینڈنگ ہے، تو میں نے کہا چلو یہ اپنے سب بھائیوں کے لیے اس کو شیئر کر دوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ کشمیر پچھلے 74 سالوں سے آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. کشمیر کی خصوصی جو آئینی حیثیت ہے اس کے خاتمے کو 2.5 سال مکمل ہونے کو ہیں، اور کشمیریوں کو اپنے مستقبل کا کچھ پتہ نہیں. وہ نہیں جانتے وہ کتنی دیر اس غلامی کی زنجیروں میں قید رہیں گے، کیونکہ بھارت جموں کشمیر کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اسے وہ اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے اور اس پر اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے، اور وہ کسی قیمت پر بھی وہ اسے وہاں سے اپنی فوج ہٹانے کو تیار نہیں. کشمیر پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے اور بھارت ان کو اپنا شہری بنانا چاہتا ہے. ظلم کا یہ سلسلہ کئی برسوں سے چلتا آ رہا ہے. آئے دن ان کی فوج کسی نہ کسی کشمیری کو خون میں رنگ دیتی ہے. کشمیریوں کے اپنے کاروباروں کو تباہ کر دیا گیا ہے، اور جگہ جگہ پر شراب کی دکانیں کھولی جا چکی ہیں اور منشیات کے کئی اڈے بھی قائم ہو چکے ہیں. گینگ وار، ریپ جیسے سماجی جرائم میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے اور خودکشی کے سینکڑوں کیس سامنے آئے ہیں. کشمیریوں کے جھنڈے کو اتار کر جگہ جگہ بھارتی ترنگے لگا دیے گئے ہیں، جو سراسر ظلم اور بربریت کا منہ بولتا ثبوت ہے. آئیے ہم جموں کشمیر کے رقبے پر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں. جموں و کشمیر برصغیر پاک ہند کے انتہائی شمال میں جنوب وسط ایشیا کے قلب میں واقع ہے. اس کی سرحدیں پاکستان سمیت 5 ممالک کے ساتھ ہیں: افغانستان، روس، چین اور بھارت. اس ریاست کی 700 میل لمبی سرحد پاکستان کے ساتھ ملتی ہے. ریاست کا مجموعی رقبہ 8447 مربع میل ہے. اس میں 2 میدانی علاقے ہیں: ایک وادی کشمیر جو 84 میل لمبی اور 25 میل چوڑی ہے، اور دوسرا میدانی علاقہ جموں کا ہے. ہم پاکستانی کشمیر کو اپنی شہرگ اور کشمیر کے مسلمانوں کو اپنا بھائی مانتے ہیں، مگر ہماری شہرگ کو روزانہ کاٹا جاتا ہے، ہمارے بھائیوں کا روزانہ خون بہایا جاتا ہے، ہماری بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو روزانہ لوٹا جاتا ہے، اور جب دل کرتا ہے ان کو گھروں سے اٹھا کر یا تو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے یا ظلم کر کر کے اس کو مفلوج بنا دیا جاتا ہے. اور جو کوئی بھی آزادی کے لیے آواز بلند کرتا ہے، یا تو اس پر جھوٹی FIR بنا دی جاتی ہے یا کوئی اور جھوٹا کیس بنا کر اس کی آواز کو دبانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی بھائی شہید ہوتا ہے. محتاط اندازے کے مطابق اب تک 1 لاکھ سے زیادہ کشمیری بہنوں کو شہید کیا جا چکا ہے. ہزاروں گھر تباہ کیے جا چکے ہیں. مسجدوں میں نمازوں پر پابندی لگائی گئی ہے. ہر روز کوئی نہ کوئی نیا قانون بنا کر کشمیریوں پر لاگو کر دیا جاتا ہے، بلکہ یوں کہیں کہ ان پر اب سانس لینا بھی محال کر دیا گیا ہے. اور جو کوئی بھی کشمیر کے لیے اپنی آواز بلند کرتا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی ہو، پر دہشت گردی کا لیبل لگا دیا جاتا ہے. اور ان کا گودی میڈیا اس خبر کو ایسا چلاتا ہے جیسے آسمان ٹوٹ کر زمین پر آ گیا ہو، اور ہمارا میڈیا بس ایک آدھی خبر نشر کر دیتا ہے. میری تمام میڈیا چینل سے گزارش ہے کہ کشمیر کا مسئلہ جو پچھلے 74 سالوں سے ابھی تک حل نہیں ہوا، اس کے لیے آواز بنے. کشمیری بہن بھائی ہمارے منتظر ہیں اور ہماری طرف امید بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کب ہمارے پاکستانی بھائی ہم کو آزاد کروائیں. ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی کوشش ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے آزادی کا ایک چھوٹا سا چراغ بن جائے
اور ہماری آواز ہمارے حکمرانوں تک پہنچ جائے. ہو سکتا ہے ہماری اس کوشش کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کشمیر آزاد ہو جائے، اور نہیں تو کل اللہ کے حضور ہمیں اس بات کی شرمندگی کو نہیں اٹھانا پڑے گی کہ ہم نے اپنے کشمیری بہن بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا. جزاک اللہ. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. مارخور صاحب نے بہت بریفلی اور بہت ہی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ ڈسکشن کو آگے بڑھایا. میں یہاں پر چند ایک الفاظ کہنا چاہوں گا کہ ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کا اکاؤنٹ جو ہے وہ ہوسٹ اکاؤنٹ ہے، کائنڈلی اس کو فالو کر لیجئے. روزانہ یومیہ بنیادوں پر 9 بجے سے لے کر 10:30 بجے تک ریڈیو ریزسٹنس کشمیر پر یہ اسپیس کنڈکٹ کی جاتی ہے، جس میں تمام دنیا سے کشمیری ڈائسپورا لازمی طور پر شرکت کرتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے، جو کہ ایک بہت ہی بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ اس کو سنتے ہیں، نہ صرف جموں کشمیر میں، مقبوضہ جموں کشمیر میں، بلکہ آزاد کشمیر میں اور پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی کشمیری ڈائسپورا موجود ہے وہ اس کو ضرور سنتا ہے. میجر جنرل جاوید اسلم طاہر صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ پاکستان ایکس سروس مین سوسائٹی بھی ہیں، اور اس کے علاوہ مختلف تھنک ٹینکس کے پینل پر بھی موجود ہیں. آپ تمام حضرات جو کہ میری آواز کو سماعت کر رہے ہیں، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر موجود ہیں. جو کوئی بھی دوست صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مائک ریکویسٹ کر سکتے ہیں، لیکن اپنے سوال کو بریف رکھیے گا، چھوٹا رکھیے گا. اور میں درخواست کروں گا، امتیاز وانی صاحب موجود ہیں، حریت رہنما ہیں، جموں کشمیر میں سے ان کا تعلق ہے، اور بہت ہی زبردست انداز میں جو ہے وہ اب موقف جو ہے کشمیر کا اس کو پریزنٹ کرتے ہیں. تو آپ جو جنرل صاحب سے جو سوال کرنا چاہتے ہیں کائنڈلی کر سکتے ہیں. تمام دوست صاحب آپ سے درخواست یہی ہے، جن کے پاس مائک ہوتا ہے وہ بھی درخواست کر سکتے ہیں، ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، تاکہ جس طرح ہم مائک ہے اس کو روٹیٹ کرتے رہیں. ریڈیو ریزسٹنس کشمیر کے اکاؤنٹ کو کائنڈلی فالو کر لیجئے گا اور اسپیس کو شیئر ضرور کر دیجئے گا. تھینک یو ویری مچ. امتیاز بھائی، اوور ٹو یو. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پہلے میں کل بھی رہ گیا، پرسوں بھی رہ گیا وہ ترانہ، تو آج میں وہ سنانا چاہتا ہوں. تو آپ لوگ اس کو پہلے سنیں، پھر میں بات کر لیتا ہوں. یہ آپ لوگ سنیں پہلے اس ترانے کو، کشمیر کے حوالے سے ہے، تو یہ آپ لوگ سنیں. السلام علیکم. آواز صحیح نہیں ہے، اس کی آواز نہیں آ رہی صحیح طرح سے. امتیاز بھائی معذرت خواہ ہوں، لیکن آواز ماڈل کے ساتھ اس کی آواز صحیح نہیں ہے، اس کو بند کریں، آواز یہ کریں پلیز. رنگین بنانے نکلو سب کشمیر بچانے، ماں بہنوں کی عصمت ہے نیلامی بازاروں میں، نکلو تاکہ نام نہ آئے ملت کے غداروں میں، آزادی کا راز پنہا خالد کی للکاروں میں، پیغام امید سنانے نکلو سب کشمیر بچانے. پاک وطن پہ مرنے والے یہ جانباز سپاہی ہے، نعرہ تکبیر زباں پر راہ خدا کے راہی ہے، حق کی
دنیا بھر میں سارے ایسے لوگ گواہی ہے، اہل فتن کا دل دہلانے نکلو سب کشمیر بچانے، ظلم ستم سکھانے بھارت کو اسلام سکھانے، سنگ سراج نکلو سب کشمیر بچانے، نکلو سب کشمیر بچانے، تیرا ہاتھی خان کے لوگوں جاگو اب بیدار رہو، نکلو اب کشمیر کی خاطر جذبوں سے سرشار رہو، شیخ عثمان کے ہمراہ لوگوں ہر لہجہ تیار رہو، آزادی کا حق دلانے نکلو سب کشمیر بچانے، چٹکانے بھارت کو اسلام سکھانے، سنگ سراج نکلو سب کشمیر بچانے، نکلو سب کشمیر بچانے، جی، یہ کافی دنوں سے میں چاہتا تھا آپ لوگوں کو سنانا، تو آج موقع ملا۔ تو ایک تو میں یہ جو آج کشمیر ڈائسپورا کے حوالے سے رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز، ایک تو اس میں میرے خیال سے یہ لکھنا چاہیے تھا پاکستان اینڈ کشمیری ڈائسپورا، کیونکہ ڈائسپورا ہم کشمیری پاکستان ہے، پاکستانی کشمیر ہے، دونوں ایک ہے۔ اور میجر جنرل صاحب جس طرح بات کر رہے تھے، ہم ان کا بھی شکر گزار ہے، وہ آج اس پہ آئے اسپیس پہ۔ اور یہ بھی ہے کہ اکثر ہمارے جو آل پارٹی صورت کانفرنس میں اسلام آباد میں جب مظاہرہ ہوتا ہے کوئی، تو ان کی شرکت بھی ایکس سروس مین کی جو پارٹی ہے ان کی بھی ہمارے ساتھ شرکت ہوتی ہے، تو ہم احتجاج بھی اکٹھے ہی کرتے ہیں اسلام آباد میں۔ تو اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈائسپورا کی جو ریسپانسبلٹی وہ سب سے زیادہ ہے اس وقت، کیونکہ اب کشمیر کی آواز کو بھی دبایا گیا ہے، وہاں پر میڈیا کو جو ہے بین کیا گیا ہے، اسی طرح جو وہ وہاں پر سوشل میڈیا ہے وہ یوز نہیں کر سکتے آپ، وہاں پر کوئی بھی خبر جو ہے آپ دینا چاہے مگر وہ آپ نہیں دے سکتے ہیں، یا تو آپ کو پبلک سیفٹی ایکٹ کے ذریعے جو ہے گرفتار کیا جاتا ہے، یا آپ کو نظر بند کر کے جیل میں بند کیا جاتا ہے، یا پھر ڈرایا دھمکایا جاتا ہے جس سے وہ آگے پھر جس طرح آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنے صحافیوں کو جو ہے معمولی سی خبر کشمیر کے حوالے سے دے کے گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے ڈائسپورا کے لیے اس لیے ہمارے لیے اہمیت کا عامل ہے کیونکہ ڈائسپورا ہی ہے وہ فورم ہے جو دنیا تک ہماری آواز پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ڈائسپورا جب کوئی بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی وہاں پر یورپ میں ہے، امریکہ میں ہو، جنیوا میں ہو، یو این او کے سامنے ہو، تو اس پہ جو ہے مسئلے کشمیر کے حوالے سے ہماری آواز کو سنا جاتا ہے۔ اب انہی حوالے سے جس طرح یورپی یونین نے اپنی رپورٹ شائع کی تھی کشمیر کے حوالے سے، وہ بھی ایک بڑا اچیومنٹ ہے، وہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ کام کیا ہے لوگوں نے، ڈائسپورا نے کام کیا ہے، وہاں پر ایسے لوگ ہیں جو کشمیر کے ظلم کو بیان کرتے ہیں اور وہاں پر کسی بھی فورم پہ وہ اٹھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر جو ہے اب ہر زبان پہ پتہ چل چکا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوتا ہے کہ ہندوستان نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کشمیر کیا ہم فیصلہ کریں گے، ہم اس وقت جب سری نگر لال چوک میں پنڈت جواہر لال نہرو 1947 میں جاتے ہیں تو وہاں کشمیری عوام سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو اپنا حق دیں گے، اور انڈیا خود گیا تھا اقوام متحدہ میں 14 قراردادیں پڑی ہیں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، ہم اس کے مطابق مسئلہ کشمیر کو حل چاہتے ہیں۔ تو میں آگے بھی بات کروں گا، اس وقت اور بھی اسپیکر ہے وہ بھی بات کریں۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا امتیاز وانی صاحب، آپ نے ترانہ سنایا، گو کہ اس کی آواز بہت اچھی کلیئر نہیں آ رہی تھی، لیکن میں معذرت خواہ ہوں کہ میں نے جنہیں آواز نہیں آئی میں معذرت خواہ ہوں ان سے۔ ہمیں مختار بابا صاحب نے بھی جوائن کیا ہے،
मेजर जनरल जावेद असलम ताहिर साहब, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, हमारे साथ एज चीफ गेस्ट आज की इस स्पेस में रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर कश्मीरी डायस्पोरा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के उन्वान के तहत हमारे साथ मौजूद हैं। और मैं तमाम सुनने वालों से दरख्वास्त करूँगा कि जो ऑफिशियल अकाउंट है रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर का, इसको काइंडली फॉलो ज़रूर कर लें। और ये स्पेस जो है वो 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक ऑन रेगुलर बेसिस कंडक्ट होती है, जिसके अंदर जो डायस्पोरा है वो तमाम पूरी दुनिया से ज्वाइन इन करता है और कश्मीर की आवाज़ को तमाम दुनिया तक पहुंचाता है। मैं आगे बढ़ूंगा निशु खान साहिबा की जानिब और इनसे दरख्वास्त करूंगा कि बहुत ब्रीफली क्वेश्चन कीजिएगा मेजर जनरल जावेद असलम ताहिर साहब से, ताकि हम इनकी जो खिदमात हैं, इनकी जो सोच है, उससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। निशु बहन, ओवर टू यू। थैंक यू। Thank you so much, my dear brothers and sisters. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. मेरे सब अस्सलाम वालेकुम। Since मैं आपको काफी टाइम से फॉलो भी कर रही हूँ and I had heard you so many times from you and I had always questioned you about the Kashmir issue, Pakistan's policy. If you might be remembering, one thing is for sure that जो मैं पर्सनली भी फील करती हूँ एंड ये कश्मीरी भी जो खास करके जो इंडियन वाइट कश्मीर है, वहाँ के लोग इस बात को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हम लोगों ने मेरे हम से मतलब है पाकिस्तान एंड कश्मीरी आल्सो, क्योंकि दोनों एक ही है। तो जितना टाइम हम इंडिया को खुली स्पेस दे रहे हैं, वो उतने पंजे फैला रहा है। नवडेज उन्होंने कुछ टाइम से यहाँ पे ये दिखाया गया दे रहे हैं कि आप लैंड रिकॉर्ड्स जो है वो हमें सबमिट करने हैं, हमें डीसी ऑफिस में उनके नाम, किसके पास आपके एसेट्स क्या है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स, एवरीथिंग वो कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद इनको क्या करना है कि इनको एक डेटाबेस बनानी है जिसके ऊपर ये कश्मीरियों के ऊपर लैंड टैक्सेस जो है वो लगाना चाहते हैं एंड इन्होंने मैंडेटरी बना दिया है कि सो दैट इनके पास पूरे का पूरा जो है डेटा आ जाएगा कि किसके पास क्या है। एंड आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि जब तक तो प्रायर टू 5 अगस्त 2019 कश्मीरीज अगर ज्यादा भी नहीं था तो कम से कम उनके पास इतना था कि वो खा पी लेते थे और उनके पास अपनी छत होती थी। तो इस तरीके से ये क्या करना चाहते हैं कि इकोनॉमिकली ये कश्मीरियों को इतना वीक कर देना चाहते हैं। दे जस्ट वांट टू पुट देम अंडर ऑन द वॉल्स एंड यहाँ से बिजनेसेस भी जो है वो पूरी तरह से ठप है। लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, तो 5 अगस्त से वही सब कुछ चल रहा है, जबकि इनके अपनी मशीनरी है जो है वो ठीक हो रही है। तो एंड बाहर से लेबर भी आ रहे हैं एंड शाम को वो दूसरे काम भी कर रहे हैं कि सारी की सारी इकोनॉमिक फ्लो जो है वो कश्मीर से होता हुआ वापस इंडिया की तरफ ही जा रहा है। खुदा ना करे 3 साल हो गए हैं, खुदा ना करे कि अगर 1-2 साल ऐसा ही रहा तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट के जो कश्मीर है उसकी डेमोग्राफी भी चेंज हो जाएगी एंड उसके कश्मीर विल बिकम अनदर पैलेस्टीन। सो इट इज अ कंसर्न not only for the diaspora of Kashmir, Pakistan, but for the government also. By government, I mean to say puri establishment. So, you are in the power. Those who are in the powerhouses, मेरी उनसे एक urge है
टू यूटिलाइज देयर रिसोर्सेज सो दैट कि कहीं ना कहीं पे हम इनको वो करने से रोक सकें, डिप्लोमेटिकली भी एंड मिलिटरली भी कोई ना कोई ऐसी बात हो जाए इंडिया के साथ एंड जो भी पावर हाउसेस हैं। अब हमारे पास माशाल्लाह वी आर हैविंग गुड रिलेशन विद नॉट ओनली चाइना, अब तो हम रशिया के साथ भी हमारे डिप्लोमेटिक टाइज जो है वो भी हमारे काम आ सकता है। सो एक्शन इज टू बी डन बिकॉज नाउ अब बातों का वक्त हो गया है। थैंक यू सो मच, मुझे यही कहना था, तो योर रिस्पॉन्स प्लीज इन दिस रिगार्ड। थैंक यू वेरी मच निशू खान साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें मेरा ख्याल है कि मेजर जनरल जावेद असलम ताहिर साहब की के लिए कोई ऐसा सच सवाल तो नहीं था, लेकिन ये है कि आपकी बात जो है वो बहुत अहम है। और मैं अब दरख्वास्त करूँगा मुख्तार बाबा साहब अगर मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो मैं उनकी तरफ जाऊँगा, और अगर वो नहीं सुन पा रहे तो फिर मुश्ताक साहब से सवाल लूँगा। और तमाम दोस्त साहब आपसे दरख्वास्त ये है कि रेडियो रेजिस्टेंस कश्मीर को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। और दूसरी बात ये रिक्वेस्ट करूँगा तमाम से कि अपने सवाल को प्रिसाइज रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेजर जनरल जावेद असलम ताहिर साहब हमारे चीफ गेस्ट हैं आज के, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी भी हैं, और दीगर बहुत से जो फोरम्स हैं उनके ऊपर मौजूद हैं, बाकायदा तौर पर उनके पैनल पे हैं, बहुत से थिंक टैंक्स के साथ काम कर रहे हैं। तो काइंडली मुश्ताक साहब मैं आपकी तरफ बढ़ूंगा क्योंकि मुख्तार बाबा साहब ने मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। तो जी आपका क्वेश्चन है मुश्ताक साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहले मैं उन शहीदों को जो 1 मार्च 1990 को 2 मसकर हिंदुस्तान ने किए थे श्रीनगर में, एक तो था टैंकपोरा पे, वहाँ एक जलसा जा रहा था, यूएनओ ऑब्जर्वर ऑफिस के सामने उनको मुतालबा करने जा रहे थे कि आपने जो हमें हक खुद इरादत का जो वादा किया था हमसे उसको पूरा किया जाए। वो एक जुलूस जा रहा था उस ऑफिस की तरफ, तो बीच में हिंदुस्तानी आर्मी ने फायरिंग की उन पे, तो उधर 27 बंदे हमारे शहीद किए गए। उसी दिन 4 बजे के टाइम पे बाईपास पे 2 बसें जा रही थी, वही लोग थे, वो नारे लगा रहे थे इंडिया के खिलाफ और आज़ादी के हक में। तो वहाँ जो आर्मी थी उन्होंने उस बस पे फायरिंग की, वहाँ उन्होंने 21 बंदों को शहीद किया, उसमें 5 खवातीन भी थे। तो लिहाजा उन मसकर में जो शहीद हुए मैं उनको खराज अकीदत आज आपके प्रोग्राम के वसात से करना चाहता हूँ पेश। तो इस तरह कश्मीर को लैंड ऑफ मसकर्स भी कहते हैं कि वहाँ बहुत सारे मसकर ऐसे हुए जहाँ सैकड़ों लोगों को शहीद किया भारतीय फौज ने, और आज तक तो हमारे लाखों लोग शहीद हो कर दिए उसने। इसी तरह हज़ारों हमारे जो पाबंद सलासल है, कोई 35 साल से, कोई 40 साल से, कोई 30 साल से, कोई 20 साल से, खासकर 2019 में जो 4 अगस्त को रात को जब हिंदुस्तानी मोदी हुकूमत ने घरों पे छापे मारे, वो हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो 15 साल के, 14 साल के, कोई 13 साल का है, वो आज तक गायब है, उनका कोई पता नहीं किस जेल में है। लिहाजा मैं उनको, उनकी इस कुर्बानी को, उनकी शुजात को सलाम पेश करना चाहता हूँ और उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि कश्मीरी कौम आपके साथ साथ है, आपके जहाँ भी आप हैं हम आप याद करते हैं और हम आपके साथ रहेंगे इंशाल्लाह हमेशा। तो दूसरी बात, मैं जनरल साहब को उसकी बातों को मैं उसका शुक्रिया करता हूँ कि उसने बड़ी हौसला अफजाई बातें की। इसी तरह वो हमारी बहन एक थी, उसने बड़ी अच्छी बातें की थी। इसी तरह एक मार्को साहब, उसने नहीं, ये निशू साहब और उस बंदे ने, उसने कश्मीर के हवाले से जो बातें की बड़ी हौसला अफजा थी। लेकिन मसला यह है, तो जिस तरह आपको पता होगा हिस्ट्री, गरनाता एक ऐसी बदकिस्मत स्टेट थी मुसलमानों की जहाँ कोई आजकल मुसलमान अब नहीं है। सेम यही पोजीशन है, यही सूरत हाल है कश्मीर की। मोदी ने यही करना है, उसका प्रोग्राम ये है, RSS की हुकूमत का यही प्रोग्राम है। कश्मीर में जितने भी मुसलमान हैं उनको बाई फोर्स या तो हिंदू बनाएंगे, अगर वो हिंदू नहीं बनते फिर उनको मार देंगे। तो सेम यही सूरत हाल है कश्मीर में। लिहाजा हम पे बीइंग ए मुस्लिम हम पे जिम्मेदारी आयद होती है कि हम कोशिश करें कि कश्मीर को बचाए। जिस तरह वहाँ की डेमोग्राफी, मेरी बहन कहती थी चेंज हो जाएगी 2 सालों में, लेकिन वो होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। इतनी सूरत हाल ख़राब है, आप यकीन नहीं करेंगे। अब
जो भी वहाँ आज़ादी पसंद है या जिसने भी कभी आज़ादी पसंद लोगों को सपोर्ट किया उनको मुलाजमतों से फारिग किया जा रहा है। इससे बढ़ के क्या हो सकता है? वहाँ जो भी आज़ादी के हवाले से बात करना चाहता है कर रहा है, उसको जेल के पीछे सलाखों के पीछे भेज रहे हैं। खासकर मीडिया पे जिस तरह कदगन है मीडिया वालों पे, तो उनका तो कोई हाल ही नहीं है। सोशल मीडिया तो तस्वर ही नहीं कोई कर सकता है आजकल। कोई अगर सोशल मीडिया पे आता भी है तो उसको उसकी आईडी देख के ना उसको जहां भी वो जिधर भी छुपा हो उसको वहां से निकाल के उसको फिर जेल में भेज दिया जाता है और उसके खिलाफ वो एक्ट के हवाले से 5 साल तक उसको किसी जमानत के बगैर बंद कर देते हैं। ऐसी सूरत हाल है। लिहाजा मैं इस रेडियो रेजिस्टेंस के हवाले से आपसे इल्तिमास करता हूँ, उस कौम की आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ जहां इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ पता नहीं किस घर में छापा होगा, पता नहीं किस बहन के साथ ज्यादती होती होगी, पता नहीं किस जवान को उन्हें ले रहे होंगे और उसको इंट्रोगेशन टॉर्चर करते होंगे। लिहाजा मैं उनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना चाहता हूँ कि आपको जिस तरह जनरल साहब ने कहा था कि हमें एग्रेसिव होना पड़ेगा। एग्रेसिव अगर हम नहीं होंगे क्योंकि हिंदुस्तान अमन की बात मानता नहीं, जो हिंदुस्तान या अमन की बात समझता नहीं। आप देखिए जब चाइना ने वो उस पर दौड़ पड़ा तो उसने चाइना की फौजों की मिन्नतें की, लेकिन जो कमज़ोर होता है कमज़ोर को हिंदुस्तान दबाता है पाँवों के नीचे। लिहाजा यह तवारीख है हिंदुस्तान की, वो अमन की बात नहीं सुनता। उसको जब तक ना उसी की बात ज़बान में बात करेंगे तब तक वो मानेगा नहीं। लिहाजा ये बिल्कुल जनरल साहब की एक बातों से इत्तेफाक है कि आपने एग्रेसिव होना पड़ेगा, आपकी खारजा पॉलिसी एग्रेसिव होनी चाहिए, तब जाके हिंदुस्तान और मोदी आपके पाँव पकड़ेगा। वरना अल्लाह बचाए अल्लाह न करे ऐसा न हो कि वो हम पे चढ़ दौड़े, पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े, क्योंकि वो उसको इस वक्त नशे में मस्त है, बदमस्त हो चुका है। और इंशाल्लाह वो दिन हमें मैं मायूस नहीं हूँ, ना उम्मीद नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला की रहमत से मैं मायूस कभी नहीं हूँ। हमने आज़ाद होना है और इंशाल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनना है, ये हमारे मुकद्दर में है। लेकिन अभी हमारे लिए आजमाइश है, लेकिन इस आजमाइश में आप भी शामिल है। अब कल आपसे भी अल्लाह ताला पूछेगा, जब एक कौम कट रही थी, पिस रही थी, वो आवाज़ें दे रही थी, आप उधर कहाँ थे, आपने क्या कौन सी मदद की। लिहाजा मेरी दरख्वास्त है आप तमाम लोगों से, आप तमाम भाइयों से, तमाम साथियों से, हम एक ही कौम है, एक ही आपसे विनती कर रहा हूँ कि उस कौम की आवाज़ बने जो कौम इस वक्त मिट रही है, जिसको मिटाया जा रहा है, जिसको कत्ल किया जा रहा है, उनकी नौजवान नस्ल को कत्ल किया जा रहा है। आए रोज सड़कों पे दिन दहाड़े बिला किसी खौफ के हिंदुस्तान फेक एनकाउंटर में, कहते हैं फेक एनकाउंटर में हमारे नौजवानों को मार रहा है, लेकिन कोई दुनिया का कोई मुल्क आवाज़ नहीं उठा रहा। मुझे समझ नहीं आती इस वक्त यूक्रेन के लिए इंग्लैंड वाले, अमेरिका वाले तड़पते हैं, लेकिन क्या कश्मीरी इंसान नहीं है? क्या हम 74 सालों से गुलाम नहीं है? हम ऑक्यूपेशन में नहीं गुजार रहे हैं, हिंदुस्तान की ऑक्यूपेशन में, और इन्होंने करारदाद पास की, यह क्यों नहीं वो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मुश्ताक साहब आपकी आवाज बस मेरी ये आपसे रिक्वेस्ट करनी थी, आप इनकी वाकई कश्मीरी की आवाज़ बने। इसको कश्मीरियों को आपकी इंतहाई ज़रूरत है, आपको कश्मीरियों की, आप उनकी आवाज़ बने बस प्लीज़। मेरी बाकी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी बातें तहम्मुल मिजाजी से सुनी। अगर कोई ज्यादती हुई कोई तो उसके लिए मैं माजरत का हूँ। जी बहुत शुक्रिया। मैक भाई योर टर्न। अच्छा मसूद भाई, आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है? मैंने एक्चुअली माइक चेंज किया, आई डोंट नो इफ यू कैन। जी आपकी आवाज़ ठीक आ रही है। मैं बल्कि जी ओके। अच्छा मैं यहाँ पर चूंकि हमारे साथ गेस्ट भी बैठे हैं और मुख्तार बाबा भी हैं, तो मुख्तार बाबा आपकी तरफ जाने से पहले मैं इमरान खान साहब की एक छोटी सी 1 मिनट का उनका एक क्लिप है जो कि कश्मीर के हवाले से उन्होंने अपने यूनाइटेड नेशंस की जो सेशन था उसके अंदर उन्होंने बात की थी। मैं समझता हूँ ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पर इसको ऐड करना, और इसके बाद फिर एक छोटी सी 2 लाइनें मैं आपको सुनाऊंगा और फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा ताकि आप उसमें मजीद ऐड ऑन कर सके। सो प्लीज ये आप सुनिएगा। What sort of a mindset would lay siege to 8 million people with 900,000 troops? Women, children, sick people, locked in as animals. Of what I know of England, if 8 million animals were locked in, the RSPCA would have made a lot of noise about it. These are human beings. What is going to happen
when the curfew is lifted, will be a bloodbath. The people will come out. There are 900,000 troops there. These 900,000 troops, what are they going to do when they come out? There'll be a bloodbath. Mr. President, has anyone thought that what happens when there is a bloodbath? And we will fight. And when a nuclear armed country fights to the end, it will have consequences far beyond the borders. It will have consequences for the world, which is why I repeat I'm here. Because I'm warning you, it's not a threat. It's a fair worry that where are we headed? And I've come here to tell the UN, you've got to, this is a test for the United Nations. You are the one who guaranteed the people of Kashmir the right of self-determination. This is the time to take action. And number one action must be that India must lift this inhuman curfew, which has lasted for 55 days. The world community must give the people of Kashmir the right of self-determination. Thank you. Thank you very much. बहुत शुक्रगुजार हूँ मैक्स साहब का. थैंक यू वेरी मच सर फॉर. मसूद भाई आपके मेरी आवाज आ रही है? आपकी माइक में प्रॉब्लम है, काफी देर से शोर आ रहा है. जी मैं चेक कर लेता हूँ माइक को. अब आवाज बेहतर हुई है? आपका शोर आ रहा है माइक. जी मैक्स साहब कीजिएगा कंटिन्यू, मैं चेक करता हूँ. थैंक यू. मैक भाई आप आवाज सुन रहे हैं तो कंटिन्यू कीजिएगा, मैं जरा माइक चेक कर लूँ सर. थैंक यू. जी बहुत शुक्रिया. जी नेक्स्ट हमारे साथ मुख्तार बाबा. जी सर अस्सलाम वालेकुम, आपको आवाज आ रही है सर? जी बिल्कुल आ रही है. जी सर. वालेकुम सलाम and thank you for having me here. So as far as today's topic is concerned, Kashmiri diaspora rights and the responsibilities, मुझे उम्मीद है कि मैं इस टॉपिक के साथ इंसाफ करूं. सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सब भाई बोलते हैं कि कश्मीर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सो हमें ये समझना चाहिए कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज ट्राइंग हर बेस्ट कि वो जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है वो उनको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो 5 अगस्त 2019 के बाद से ये जो फैक्ट्स चेंज करने की कोशिश की जा रही है वो एग्रेसिव सतह पे की जा रही है. सो द वेरी इंपॉर्टेंट इज एक रेजिस्टेंस मूवमेंट चलती है, उनके 2-3 ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है. एक उनकी लीडरशिप होती है और उनका एक आउटर सपोर्ट होता है या मास अपराइजिंग्स होती है. सो जो हमारे लीडर हजरात है वो इस वक्त पाबंद सलासल है पिछले कई सालों से. सो यानी जो रेजिस्टेंस लीडरशिप है वो इस वक्त जेलों में बंद है. और जो मास अपराइजिंग है तो उसकी एक नेटवर्किंग है, उसका तकरीबन हमारे हजारों के तादाद में नौजवान इस वक्त गिरफ्तार है, पाबंद सलासल है. तो वो इस वक्त मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है, बिकॉज फॉर एवरी मास अपराइजिंग यू नीड सम नेटवर्किंग. और जो ये नेटवर्किंग है वो इस वक्त डिफंक्ट की है इंडिया ने, बिकॉज दे वर डूइंग इट फ्रॉम मतलब मैपिंग वो कर रहे थे 2016 के अपराइजिंग के बाद से. So the very important was that they are now trying to change the social fabric of the Kashmir. जो हमारा एक वहाँ पे एक कम्युनिटी सपोर्ट हुआ करता था. सो क्योंकि अगर 2014 आप लोगों को याद होगा कि जो एक सैलाब आया था, विदाउट एनी आउटर सपोर्ट वी मैनेज्ड एवरीथिंग. एंड द वेरी इंपॉर्टेंट इज कि कश्मीर के एक घर में उस बड़े सैलाब में भी चोरी नहीं हुई. गाँव के लोग शहरों में आए, शहरों के लोग दूसरे शहरों में जो सेफ थे उन्होंने आपस में एक कम्युनिटी सपोर्ट के तहत उस जो नागहानी आफत थी उसका ये एक शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह मुकाबला किया. नॉट ओनली दैट, इफ यू सी दैट 2008 अपराइजिंग एंड 2010 एंड 2016 अपराइजिंग, उसमें भी जो हमारा एक सोशल फैब्रिक था वो इतना इंटैक्ट था कि उसमें हमने एक दूसरे की इतनी मदद की कि 6 महीने 7 महीने तक हम हड़ताल
کرتے رہے. لیکن اب انڈیا کیا چاہتا ہے کہ وہ ان فیکٹس جو یہ گراؤنڈ میں فیکٹس ہیں ان کو چینج کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بڑے ایگریسولی وہ کوشش کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ صورتحال اندر کی ہے. سو جو ہمارے اب رائٹس ہے جو باہر کے لوگ رہتے ہیں کشمیر ہوں یا پاکستانی ڈائسپورا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ جہاں جو بھی وہاں کی آواز ہے اس کو چوک کیا جا رہا ہے اور بڑی حد تک, کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ جو تقریباً 10% آواز بھی وہاں سے نہیں نکلتی ہے کہ جو ایکچوئل سچویشن وہاں پہ ہے. میں کبھی کبھی اسپیس میں آ کے آپ لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے وہاں پہ سائیکولوجیکل وارفیئر ہے, فزیکل وارفیئر ہے, اکنومیکل واٹ اٹ کالڈ یہ ایک فیئر سائیکوسس کریٹ کیا جا رہا ہے. ہر طریقے سے دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ کہ وہ کسی بھی طرح اس قوم کو تسخیر کریں, جیسے کہ ایک قوم کو بالکل ٹوٹلی اس کو منہدم کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اب کے بعد سے کشمیر میں ریزسٹنس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھنی چاہیے. سو دے آر ٹرائنگ دیئر بیسٹ. لیکن اب ہمارے کیا ہے کہ ہمیں چاہیے تھا جو ہمارا حق ہے ویسے ڈائسپورا کا, اس کا یہ حق ہے کہ وہ اس آواز کو جتنی بھی آواز وہاں سے نکلتی ہے اس کو ایمپلیفائی کریں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ 5 اگست 2003 کے بعد 5 اگست 2019 کے بعد سے ہاں 5-6 مہینے ہم نے اس کو ایمپلیفائی کیا تھا, لیکن اس کے بعد ہم آہستہ شاید واپس اسی روٹین پہ آ گئے ہیں اور ہم اس کو ایمپلیفائی کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں. سو اس کی ایک مجھے وجہ یہ لگتی ہے کہ مطلب شاید ہم یونائٹڈلی وہ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں. سو اس لیے یہ ریڈیو ریزسٹنس جیسے پلیٹ فارم بڑے امپورٹنس کے ہے کہ اس پہ ہم اکٹھے آ کے اس وائس کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس کا یہ ایک امپورٹنٹ یہ آسپیکٹ بھی یہ ہے کہ ہمیں ایک ایگریسو موڈ پہ جا کے اس کو ایمپلیفائی کرنا ہوگا. اینڈ دا ویری امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ ڈائسپورا از بٹ دا کشمیر ڈائسپورا. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار کہا تھا کہ دیٹ اٹ شوڈ بی کشمیر ریزسٹنس ڈائسپورا. کوئی اگر آدمی وہاں سے نکلا ہوا ہے اور وہ کیونکہ بیسیکلی وی ہیو ٹو ایمپلیفائی دا وائس, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اس وقت باہر میں ہے, وہ پاکستانی بھی ہے, وہ کشمیری بھی ہے, بٹ دے آر فار دیئر واٹ اٹ کالڈ لیونگز دیئر. لیکن ایک مخصوص ایک طبقہ ہے, ان کو ایک یونائٹڈ وائس میں آگے بڑھ کے اس وائس کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور ریسپانسبلٹی ہماری یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کشمیر جو ہے وہ یہ ریسپانسبلٹیز میں ہمیں یہ خود کو ایک فردن ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے, کلیکٹیو ریسپانسبلٹی آف دی ڈائسپورا فرام آکوپائڈ کشمیر, فرام آزاد کشمیر, فرام پاکستان. اینڈ مطلب جب ہم اکٹھے کھڑے ہو کے ایک ایمپلیفائی اپنی اس آواز کو کریں گے, بیکاز وٹ آئی بلیو کہ کشمیر میں اتنے سارے واقعات ہوئے ہیں کہ جیسے سبا نے پرسوں بولا کہ ابھی لوگ ان اویئر ہے, جیسے کنن پوشپورا ہوا, جیسے کہ آج کا دن, مشتاق صاحب نے کہا کہ آج کا دن 2 میسیکرز کا دن تھا, لیکن ایسا یہ ہے کہ ہمیں ایکچوئل سچویشنز کا پتہ نہیں ہے. سو اس وجہ سے یہ چیزیں ہمیں ایمپلیفائی کرنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ کنن پوشپورا تھا, کنن پوشپورا تو سب کو پتہ ہے, لیکن وہاں ایکچولی کیا ہوا, وہاں کی ٹیسٹیمنیز جو ہے وہ لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ہاؤ بروٹل انڈیا از. بیسیکلی دا ویری امپورٹنٹ اس کو آج کی ڈیٹ میں جب 5 اگست 2019 کے بعد سے لے کے آج تک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آج اب ویکیبلری کو بھی چینج کرنا پڑے گا, کیونکہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو پرولونگڈ ملٹری آکوپیشن ہے, ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ آکوپیشن ہے, وی ہیو ٹو سے دیٹ دس از پرولونگڈ ملٹری آکوپیشن آف انڈیا. سو ان چیزوں کو جب ہم یہ ایمپلیفائی کریں گے, ان چیزوں کو لوگوں کو بتانے کی کوشش کریں گے, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید لوگ انڈرسٹینڈ کریں اور ایک نئی ویکیبلری کے ساتھ جب ہم میدان میں آئیں گے تو ایک نئی جہد ملے گی ہماری تحریک مزاحمت کو کشمیر میں. اینڈ یہ میں جیسے کہ مشتاق صاحب نے کہا کہ جنرل صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہمیں ایگریسو, چاہے وہ ہماری ڈپلومیسی ہے, چاہے وہ ہماری پالیٹکس ہے, چاہے کچھ بھی ہو, جس طرح سے بھی ہم مزاحمت کر سکتے ہیں, وہ ہر ایک سطح پہ ایک ایگریسو سٹانس ہونا چاہیے. اور ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے اور اس بات کو ہمیں یقینی بنانا چاہیے کہ ہمیں جو ہندوستانی سرکار ہے, جو بھارتی سرکار ہے, اس کے انٹینشنز کو دیکھ کے ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ڈیوائز کرنا پڑے گا. واٹ از دیٹ, ان کے انٹینشنز کیا ہے,
ان کے انٹینشنز یہ ہے کہ یہ ان کی طرف سے ایک آئیڈیولوجیکل وار ہے. اٹ از ناٹ جسٹ 335A, اٹ از ناٹ جسٹ 370, اٹ از دیٹ what they want to invade in Kashmir, in the Muslim Kashmir, as a Hindu ruler. So that is very important. Unless and until we will not understand that this is an ideological war, we cannot win this on the nation states, what it called, jaise ki nation states آپس میں تعلقات رکھتے ہیں, آپس میں ان کے معاملات ہوتے ہیں. This is ideological war because Pakistan is not a nation state. Yes, definitely it has become a nation state, but it is an ideological, basically it is an ideological state of Pakistan, and the Kashmir issue is an ideological one. It is not something related with the nation state کہ یہ جی ہماری بس ایک حصہ ہے, زمین کا ٹکڑا ہے. یہ ہمارے اس جو قائد اعظم علی محمد جناح علیہ الرحمہ نے یہ دیکھا تھا کہ مسلمان یہ دو قوم ہے, یہ دو قومی نظریہ ہے. آئی بلیو اٹ از ناٹ ٹو نیشن تھیوری, یہ دو قومی نظریہ ہے. قوم ایک ہندو اور ایک مسلمان, اور مسلمان الگ ہے. اور یہ جو کشمیر کا معاملہ ہے, ہمیں اس کو یہ دیکھنا ہے کہ ان دیٹ پرسپیکٹو دو قومی نظریے کے تناسب سے اگر ہم اس کو اس طرح نہیں دیکھ پائے تو شاید مجھے لگتا ہے کہ ہم مسئلہ کشمیر کے حوالے سے انصاف نہیں کر سکیں گے. سو ریسپانسبلٹی ہماری یہی ہے کہ ہم صحیح رائٹ نریٹو کو ایمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں, اور جہاں تک ہو سکے کہ ہم ان ایوانوں تک پہنچے, اور جہاں تک ہماری آواز پہنچنی چاہیے ان کو یہ بتا دیں کہ یہ ایک prolonged military occupation ہے, اور when it is ugly, when occupation is ugly, resistance cannot be beautiful. Thank you very much. بہت شکریہ مختار بابا.